بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی آج 26 رجب ہے، رات کو مغرب کے بعد 27 ہو جائے گی۔ اسلامی تاریخ جو ہے وہ رات کو مغرب کے بعد تبدیل ہو جاتی ہے، جو انگلش ڈیٹ ہوتی ہے وہ رات کو 12 بجے کے بعد تبدیل ہوتی ہے۔ دیکھیے دو تین باتیں ہیں، جلدی سے کر کے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو سمجھ میں ڈالے۔ مسجدیں سج چکی ہیں، کچھ مسجدیں سجی ہوئی ہیں، لائٹنگ ہوئی ہے۔ کیوں ہوئی ہے آج آپ کے گھر والے بھی بتائیں گے، شاید یا نہ بتائیں، اس سے پہلے ہم بتا دیتے ہیں آپ کو۔ 27 رجب کو اللہ کے نبی حضرت ام ہانی کے گھر میں سوئے ہوئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام چھت کو پھاڑ کے نیچے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو ہم نے سفر کے اوپر لے کے جانا۔ سفر کا کون سا سفر؟ مکہ سے آپ کو اڑائیں گے، پہلے مدینہ لے کے جائیں گے، مدینے سے آگے کرتے کرتے دو تین جگہوں پہ رکنا ہے، اس کے بعد ہم لوگ بیت المقدس جائیں گے۔ بیت المقدس کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہوا، جو پہلی مسجد جو جنوں نے بنائی تھی، جنات نے، حضرت سلیمان فارسی کے دور میں۔ اللہ کے نبی نے 17 مہینے جو فرض نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے۔ ہمارا کعبہ سامنے ہے نا، مثال کعبہ سامنے ہے، بیت المقدس اس طرف ہے، تو پہلے نماز بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھی جاتی ہے، اور وہاں سے اللہ کے نبی پہلے آسمان، دوسرے، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان پر گئے اور جا کے سدرۃ المنتہا سے آ گئے، وہاں پہ جا کے اللہ سے ملاقات کی۔ بات بڑی لمبی ہے، میں مختصر بتاؤں گا آپ کو، وہ نہیں بتانے کا ہمیں فائدہ، مجھے خاص طور پہ اللہ کے نبی کہاں کہاں پہ رکے، کیوں رکے، نہیں، مین بات پہ آتے ہیں۔ ساری رات لوگ عبادت کریں گے، ساری رات آج، جبکہ اسلام میں اس رات کی عبادت نہیں ہے۔ اگر آپ کر لیں گے ٹھیک ہے، نہیں کریں گے تو بھی گناہ نہیں ہے۔ آپ صبح روزہ رکھ لیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے، دونوں کام ٹھیک ہے۔ لیکن دیکھیں کہ جو نفلی عبادت کی جو عبادت نہیں ہے رات کو کرنی، اگر آپ وہ عبادت کرتے کرتے سو گئے اور صبح فجر کی نماز آپ نے نہیں پڑھی تو آپ کو ڈبل گناہ ہوگا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی معراج شریف پر گئے، آپ کے ذہن کے مطابق بات کرنا چاہوں گے، گئے کیا لے کر آئے وہاں سے؟ اللہ سے ملاقات ہوئی، اللہ نے کہا اے پیغمبر یہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے تمہارے لیے، 50 نمازیں فرض، حسین تاریخ بات نہیں سن رہا، 50 نمازوں کا تحفہ ہے تمہارے لیے یہ۔ اب بات یہاں سے سنیے گا، اس سے پہلے حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، چھٹے آسمان پہ حضرت عیسیٰ سے ملاقات، چھٹے آسمان پہ حضرت عیسیٰ سے ہوئی، ساتویں پہ حضرت ابراہیم سے ہوئی، حضرت آدم سے پہلے آسمان میں ملاقات ہوئی، حضرت یوسف سے ہوئی، یونس سے سب سے ہوئی۔ میں وہ کچھ بھی نہیں بتا رہا، میں آپ کو بتا رہا ہوں جب اللہ سے اللہ کے نبی کی ملاقات ہوئی، ڈائریکٹ ملاقات ہوئی، تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ 50 نمازوں کا تحفہ ہے تمہارے لیے، جا کے اپنی امت کو اس کو پڑھا کر۔ اللہ کے نبی آئے، واپس آ رہے تو حضرت موسیٰ ملے، ساتویں آسمان، وہاں سے پہلا، ادھر سے ساتواں۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے آخری پیغمبر اور رسول ہیں، کیا لے کر آ رہے ہیں اللہ سے؟ اللہ نے کیا دیا ہے؟ موسیٰ اللہ نے 50 نمازیں تحفے میں دی ہیں کہ یہ میری امت پڑھا کرے۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا، آپ اللہ کے پاس واپس جائیں، اس کو کم کروائیں، ان نمازوں کو کم کروائیں۔ یہ کب ہوئی ہے؟ جو آج رات ہم نے بیٹھ کے مسجد میں اللہ اللہ قرآن پڑھنا، اللہ اللہ کرتے رہنا پوری رات، اور اللہ کے نبی کو اللہ کیا دے رہے ہیں؟ 50 نمازیں تحفے میں پکڑا رہے ہیں۔ بات یہاں سے سمجھیں، بس ختم کرنے لگا جلدی سے۔
حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ کوئی بھی نہیں پڑھے گا، واپس سے آئے اللہ کے پاس، اللہ کے نبی پھر گئے، اللہ نے کہا چلو ٹھیک ہے 45 پڑھ لینا، واپس آئے حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی بہت زیادہ ہے، پھر جائے، پھر گئے، اللہ نے کہا 40 پڑھ لینا، کہا یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ، واپس سے آئے، اللہ کے نبی پھر گئے، اللہ نے کہا 35 پڑھ لینا، حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی زیادہ، پھر جائے، پھر گئے، کہا 30 پڑھ لینا، حضرت موسیٰ نے کہا ابھی بھی زیادہ، پھر گئے، کہا 25 پڑھ لینا، کہا یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ، پھر جائے، پھر گئے، کہا 20 پڑھ لینا، 15 پڑھ لینا، 10 پڑھ لینا، پھر اللہ نے کہا 5 پڑھ لینا، حضرت موسیٰ نے کہا یا رسول اللہ ابھی بھی زیادہ ہے 5، میری امت 2 نہیں سب پڑھتی ہے تو تھوڑی 5 کتنے پڑھ گئے، آپ پھر جائیں، اللہ کے نبی نے کہا نہیں میں نہیں ہو جاؤں گا، کہ مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ نے مجھے جو تحفہ دیا اللہ مجھ سے واپس نہ لے لے، میں نہیں جاؤں گا، میری امت پڑھے گی 5 نمازیں، کتنے پڑھیں گے، کہاں پڑھیں گے، صبح میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ میں کئی ایسے بچے جنہوں نے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھی، بڑی مشہور شخصیت ہمارے اسکول میں کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی سنت پوری کر رہا ہوں، سنت، میں نے کہا جی صبح فجر کی نماز کس ٹائم ہوتی ہے پتہ ہی نہیں پتہ، ہم نے ساری رات بیٹھ کے عبادت کرنی ہے، ساری رات بیٹھ کے اللہ 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 قرآن پڑھنا ہے، مولوی صاحب کا درس سنا، اللہ کے نبی سدرۃ المنتہا پہ گئے، بیت المقدس گئے، وہاں پہ سارے نبیوں پیغمبروں کو نماز پڑھائی، یہ آپ کے ذہن سے ساری باتیں اوپر ہیں، آپ کو بتانے کا فائدہ نہیں ہے، آپ چھوٹے ہیں، مین بات بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے کیا دیا، آپ مولوی صاحب سے ساری رات درس سنیں گے، ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے پڑھتے رہیں گے، صبح فجر کے ٹائم نماز آ کر سو جائیں، کھانے مانا، کس لیے کہ جناب اللہ کے نبی 27 رجب کو اللہ سے ملنے گئے تھے، ہم اس لیے پوری رات عبادت کر رہے ہیں، اللہ سے لے کے کیا آئے تھے یہ ہمیں نہیں پتا، 5 نمازیں 50 نمازیں ملی تھی، شکر کرو حضرت موسیٰ نے 5 کرا دی دیا، ورنہ آپ نے جناب صاحب مسجد ہی رہنا سی سارا دن، 50 نمازیں پوریاں کرنا ہے، 5 نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی جو مرضی ہم کر لیں، میں نے کہا آپ میں سے کوئی فجر کی نماز ابھی کافی بچے نہیں پڑھ کے کافی، میں کہہ سکتا آپ کی بھی نہ پڑھی ہو، بے شک نے بھی نہ پڑھی ہو، ہمارے بچے نے جو سنتیں پوری کرنی ہو اس نے بھی نہ پڑھی ہو، اور رات کو جناب آپ لوگوں نے بیٹھ کے مسجد میں قرآن پڑھنا، پوری رات آپ نے قرآن پڑھنا سوال دینے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا آخری بات کہہ کے بات ختم کرنے لگا، قیامت کے نزدیک، بات یہاں سے سنے، احمد کے یہاں سے سنے، قیامت کے نزدیک اللہ کے نبی نے فرمایا پوری رات محفل ہوگی، پوری رات قرآن کی محفل ہوگی، آج وہی ہو رہی ہے نا رات، پوری رات محفل ہوگی، اور صبح فجر کے لیے مسجد میں کوئی بندہ نہیں ہوگا، آپ رات کو 2 بجے اعلان کر دیں کہ فلانی مسجد کے اندر رات کو 3 بجے لنگر کھولا جائے گا، پورا محلہ ہوگا، سارا محلہ پہنچ جائے گا، اور صبح فجر کی نماز میں کتنے بندے ہوں گے، اتنے 4 5 4 5، اس سے زیادہ نہیں ہوتے صبح فجر کی نماز میں، اور رات کو 2 2:30 بجے 200 250 بندہ تھا مسجد میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ساری رات محفل ہوگی، قرآن کی باتیں ہوگی، میری حدیثوں کی باتیں ہوگی، درس ہوگا، صبح فجر کے لیے کوئی مسجد میں نہیں ہوگا، یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی اللہ کے نبی نے کہا، ساری رات مسجد سجی رہے گی، ساری رات ہلا ہلا پڑی رہے گی، صبح فجر کے لیے نماز کے لیے کوئی نہیں ہوگا، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے ساری رات عبادت کی، اللہ رسول کا نام لیا، اور صبح اس نے فرض نماز نہیں پڑھی، ساری رات اس کی گناہ میں لکھ دی جائے گی، رات جاگنے کا فائدہ ہوا، میں نے پہلی بات کی عبادت کرے ٹھیک ہے، منع نہیں میں کرتا، جس کا دل چاہتا ہے وہ کرے، جس کا نہیں چاہتا کوئی بات نہیں، گناہ نہیں ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا رات کو عشاء کی نماز فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کے سو جاؤ آگے گھر میں، اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کا ارادہ رکھو،
ساری رات تم گھر کر کے خراٹے چھوڑ کے سو، ساری رات عشاء کی نماز تم نے جماعت سے پڑھی، صبح فجر کی نماز تم جماعت کے ساتھ پڑھو گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جتنی رات کو تم نے کروٹیں لی ہیں نا، سجے کھبے ہوئے ہو، کبھی سجے کبھی کھبے کبھی سیدھے کبھی پٹھے، پوری رات آپ کی عبادت میں لکھی جاتی ہے مفتے کا ثواب۔ آپ تو سمجھ رہے تھے پوری رات آپ کی عبادت میں لکھی گئی ہے، کہیں بیٹھنا نہیں پڑا۔ اور لڑکیوں کو کہ رات میں نماز پڑھ کے صبح فجر کی نماز کی نیت کر کے سوئیں، ان کی پوری رات عبادت میں لکھی جائے گی۔ ہم نے تو لینی نہیں عبادت، جی نہیں لینی، ہم نے رات کو نہ عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھنی، اور رات کو 10-11 بجے مسجد میں چلے جانا ہے کہ آج مراج شریف ہے، آج ہم نے ہماری عبادت کرنی ہے، رات کو 3-4 بجے گے، اب رات بہت ہوگی، گھر جا کے سو جائیں گے، نہ رات عشاء پڑھیں گے نہ صبح فجر پڑھیں گے، اور اپنی طرف سے ہم کہیں گے کہ ہم بہت بڑے مولانا ہیں، ہم نے نبی کی سنت کو پورا کیا ہے، پوری رات گناہوں میں لکھوائی ہے۔ عبادت دل چاہتا ہے ضرور کریں، میرے کہنے پہ نہیں چھوڑنی، اگر نہیں کرتے تب بھی کوئی بات نہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہیں رکھتے تب بھی کوئی بات نہیں، دونوں باتیں کرنا، رکھ لیں گے ثواب ہے، نافل روزہ ہے، نہیں رکھیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جتنی بار سنی العمل کی اور ذہن میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پانچ وقت نمازی بنا دے، جو ہمارے پیغمبر نے فرض نماز جو 5 لے کر آئے ہیں، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جتنے مسلمان ہیں سب کو اللہ پڑھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑے کمزور ہو گئے نا، نماز پڑھی نہیں جاتی، کیا کریں، پڑھی نہیں جاتی، سستی پڑھی ہے، تو اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی ہمت طاقت عطا فرمائے۔ اللہ فجر کو دن دوگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ کل الیکشن کا دن ہے، اللہ نیک اور صالح حکمران پاکستان کو نصیب فرمائے، جو ایسے حکمران اللہ نصیب فرمائے جو عوام کا درد رکھتا ہو جائے۔ اللہ آپ سب بچوں کو رات کو عشاء کی نماز بھی جماعت سے پڑھنے کی ہمت طاقت توفیق عطا فرمائے، فجر کی بھی اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی بھی میں کہتا زیادہ، کیونکہ آپ کے ابو نہیں اٹھتے مسجد میں جانے کے لیے، تو اسی کتنے جانا۔ اللہ سے دعا اللہ آمین اجمعین۔